شیئر کرتا ہے. اچھا میں ایک بہت بڑی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہم جب کبھی بیٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ پر یا ہم نے کسی ایکٹیویٹی کو کوئی اپنا ٹائم نہیں دیا ہے تو ہم یہ سوچیں کہ کیا ہم نے کوئی اچھی بات کی ہے. یہ سوچنا بہت ضروری ہے. اب جیسے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کی فکر مندی لے کر یہاں پر تشریف لائے ہیں. آپ لوگ کی خواہش ہے کہ آپ کا بچہ پڑھ لے کر اپنا زندگی اچھا کر دے. تو یہ کیسے ہوگا؟ سوال تو یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ بچہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ ہم بچوں کو اکیڈمی سے بھیج دیتے ہیں, انسٹیٹیوٹ میں بھیج دیتے ہیں. اچھا ہم نوٹ یہ کرتے ہیں کہ بچہ پھر بھی وہ آؤٹ پٹ نہیں دیتا جو ہماری خواہش ہوتی ہے. میرے نزدیک اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کردار سے دوری اختیار کر لی. ایک چینی کہاوت ہے کہ اگر آپ 3 دن تک کتاب کو ہاتھ نہ لگائیں تو چوتھے دن آپ کی گفتگو میں نکاح آ جاتا ہے. اسی طرح علامہ اقبال کا ایک قول ہے کہ مطالعہ انسان کی اخلاق کا معیار طے کرتا ہے. جس شخص نے اخلاق کہنا ہو یہ کبھی کو مطالعہ کرتا ہے. بڑے لوگ جتنے بھی نام پر ہوئے جو نام پر ہے ان کی زندگی میں دونوں بات یہی ہے کہ وہ مطالعہ کیا کرتے ہیں. اگر ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم نے بتاتے خود بھی پیرنٹس نے بھی اور ہمارے بچوں نے بھی کتاب سے دوری اختیار کرتے ہیں. ہم کتاب پڑھنے نہیں چاہتے اور خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ تعلیم یافتہ ہو. یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کا مدد کرتی ہیں. چلے میں اپنی بات کی وضاحت کے لیے ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں. کافی پرانی بات ہے کہ ایک شخص بہت امیر تھا. ان کے گھر میں ایک بات اس کے بچے کو پڑھانے آیا کرتے تھے. اب پہلے زمانے میں بھی ایک بات ہوا کرتا تھا کہ جو امیر ہوا کرتے تھے لوگ وہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے باقاعدہ ایک استاد کا انتخاب کیا کرتے تھے. اچھا وہ استاد بچے کو پڑھانے آتے ہیں جس گاؤں میں, اس گاؤں میں ایک اور بچہ تھا کسی کے آئی ٹی کے میں بھی پڑھ نہیں سکوں لیکن اس کے پاس رسائی کے موقع نہیں تھے. اس کے پاس اور روزانہ بڑی حرکت سے دیکھا کرتا تھا استاد کو کہ استاد آتا ہے پڑھاتا ہے بچے کو چلا جاتا ہے. اس کی آنکھوں میں طلب نہیں ہے. استاد نے یہ بات نوٹ کی کہ بچہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے. ایک دن اس نے بچے سے بات کی تو بچے نے کہا استاد محترم میں بھی چاہتا ہوں کہ میں آپ سے پڑھوں جیسا کہ آپ مجھے پڑھا رہے ہیں. استاد نے کہا بیٹا میں آپ کو الگ سے وقت نہیں دے سکتا. میں مجھے باقاعدہ موقع لیتا ہوں پڑھانے کا اور پورا دن میرا وہاں گزر جاتا ہے. میں آپ کو الگ سے پڑھانے نہیں دے سکتا. تو بچے نے بڑی خوبصورت بات کی. کہنے لگا استاد محترم میرے پاس ایک بھائی ہے. آپ اتنا کریں کہ آپ روزانہ جب گاؤں سے باہر نکلتی ہیں تو جتنا سفر گاؤں سے باہر نکلنے میں 10-15 منٹ 20 منٹ لگتی ہیں میں آپ کے ساتھ پیدل چلتا رہوں گا اور اسی کام کو سیکھ لوں گا. اگر کہا جاتا ہے کہ اس بچے کی یہ طرف اسے ایک دن امام غزالی کا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن میں یہ بات ہوئی. یعنی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ کچھ نام بناتے ہیں اپنا مستقبل سنبھالتے ہیں اور لوگوں کے لیے باقاعدہ ایک مشن کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں. ان کی زندگی میں کامن چیز ہوتی ہے کہ کتاب پڑھتے ہیں. اور یہی بات اپنے بچوں کے ساتھ کریں. بچہ کوئی اکیلا انسان نہیں ہے, وہ پردے واحد نہیں ہے. ہم نے پردے واحد سمجھا ہوا ہے. وہ باقاعدہ ایک اجتماعیت رکھتا ہے. وہ اپنے خاندان کا ایک اہم حصہ ہے. اس کے پیرنٹس, اس کے والدین, اس کے بہن بھائی, اس کا ماحول اس کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی بتاتے خود کتاب سے دوستی کریں تاکہ ہمارے بچے بھی آنے والے وقت میں کتاب کو پڑھنے جاتے ہیں. جو کام ہم کریں گے, جو ہماری خواہشیں ہوں گی, جو ہماری انٹینشن ہوگی, جو ہمارے رویے ہوں گے, بچے خود بخود کو پڑھتے ہیں. تو یہی ہے میری وصیت کی آپ کی اس میں بات کی امپورٹنٹ کہ ہم جب تک یہ کام نہیں کریں گے تو بچے کے بارے میں بات کرنا عجیب ہو جائے گا. اور بہت شکریہ سجاد صاحب کا بھی ان کی انتظامیہ کا بھی کہ ہمیں انہوں نے موقع دیا تاکہ ہم کوئی اچھی بات ایک دوسرے کو بتا سکیں. بہت شکریہ آپ کا. اچھا آخر میں کچھ بچے مجھ سے فرمائش کر رہے تھے کہ میں میری نماز پڑھوں گی تو میں نے سوچا کہ چلے میں آپ سنائی دیتا ہوں.
کریں